ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ السبا سے شروع کریں گے. مکی سورہ ہے، اس کی آیات ہیں 54 اور اس کے مضامین کو 7 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ سورہ بھی قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 سے 5 نبوی میں ہی نازل ہوئی. اس میں کفار کو ان اعتراضات کا جواب دیا گیا جو نبی کریم کی دعوت توحید آخرت پر اور خود آپ کی نبوت پر طنز کرنے کے اس انداز میں الزامات کی شکل میں پیش کیا کرتے تھے. ان کے الزامات کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی ہٹ درمی کے برے انجام سے ڈرایا گیا ہے. اس سلسلے میں حضرت داؤد اور سلیمان قوم سبا کے قصے بیان کیے گئے ہیں کہ تمہارے سامنے تاریخ کی دونوں مثالیں موجود ہیں. ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھ کے خود رائے قائم کر لو کہ توحید اور آخرت کے یقین اور شکر نعمت کے جذبے سے جو زندگی بنتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زندگی جو کفر و شرک اور انکار آخرت اور دنیا پرستی کی بنیاد پہ بنتی ہے. اس سورہ کے پہلے پیراگراف میں اللہ رب العالمین کی صفات کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت اور اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے. پھر حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر کیا گیا ہے. تیسرے پیراگراف میں قوم سبا کی ناشکری اور انکار آخرت کا تذکرہ ہے. آخری تینوں پیراگراف میں توحید رسالت اور آخرت کے حوالے سے مشرکین مکہ کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں. انہیں ان کے برے انجام سے ڈرایا گیا ہے اور اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. حمد اس خدا کے لیے، تعریف اس خدا کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے اور وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. وہ رحیم اور غفور ہے. ان آیات میں اللہ رب العالمین کے علم کا، اس کی طاقت کا، اس کی قدرت کا، اس کی صفات کا بیان کیا جا رہا ہے کہ سب تعریفیں اسی ذات کی ہیں، وہ جو نہایت حکیم ہے، نہایت باخبر ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے.
ان صفات کے بعد مشرکین مکہ کے اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے قسم کھا کر جواب دیا جا رہا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، قیامت ہم پر نہیں آ رہی۔ ان کی اس بات کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، ضرور آ کر رہے گی، لا تأتینکم۔ اور پھر اس میں جو قسم کھائی جا رہی ہے رب کے لیے عالم الغیب، کہ اس کے آنے کا صحیح وقت اسی رب العالمین کو پتہ ہے جو غیب کا علم جاننے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کے اگلے حصے میں مشرکین مکہ کے اس خیال کا بھی رد کیا جا رہا ہے جو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے اتنی بڑی کائنات کے ایک ایک انسان کے ہر چیز کا حساب کتاب رکھا جائے گا، اور کس طرح حساب لگایا جائے گا ان سب کا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس رب سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے، وہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آیت نمبر 4 میں اس قیامت کے قائم کرنے کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں قائم کی جائے گی، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ قیامت اس لیے آئے گی کہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا، ان کے لیے پھر کہا جا رہا ہے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے عقیدہ آخرت کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور ان کے عقائد کی، ان کے خیالات کی، ان کی غلط فہمیوں کی تردید کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے انہیں بتایا گیا کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، زمین و آسمان کی کوئی چھوٹی بڑی چیز سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز ایک نمایاں کتاب میں درج ہے، اور وہ قیامت ضرور آ کر رہے گی تاکہ اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو جزا دے اور برے لوگوں کو سزا دے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن سراسر حق ہے جو خدائے عزیز اور حمید کا رستہ دکھاتا ہے، جبکہ منکرین اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، بلکہ یہ خود گمراہ ہیں، انہیں عذاب دیا جائے گا، انہیں اللہ کی طاقت اور قدرت سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو انہیں زمین میں دھنسا بھی سکتی ہے، ان پر آسمان ٹوٹ سکتا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تنبیہات میں نشانی ہے اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، جو پلٹنے والا ہے، وہ واقعی ان سے سبق حاصل کر لے گا۔ آگے آیات نمبر 9 اور 10 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ داؤد کو اللہ رب العالمین نے فضل عطا کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرو۔ یہی بات سورہ صاد میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، صبح و شام تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی مسخر کر دیے گئے تھے جو اکٹھے ہو جاتے تھے، سب اس کی تسبیح کو دہراتے تھے۔ ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرو، یعنی اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، اور یہ کہ حضرت داؤد جب اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے تو ان کی بلند آواز، سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے، ایک سما بن جاتا تھا۔ آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اللہ رب العالمین نے نرم کر دیا تھا، انہیں زرہیں بنانے اور ہلکے ٹھیک رکھنے کا ہنر سکھایا گیا تھا، اور پھر انہیں نیک عمل کرنے کی نصیحت کی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے لیے سمندری سفر بہت آسان ہو گیا تھا۔ وہ 1 مہینے کی مسافت صبح کے وقت میں طے کر لیا کرتے تھے، اسی طرح 1 مہینے کی مسافت شام کے وقت میں طے ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے لیے پگھلے اور تانبے کا چشمہ بہا دیا، جن ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے احکامات کی فرمان برداری کرتے تھے، نافرمان جنوں کو وہ سزا دیا کرتے تھے، جن ان کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں، تصویریں اور دیگیں و برتن بنایا کرتے تھے۔ ان سب احسانات کو گنواتے ہوئے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ان احسانات کو یاد رکھو، جن فرائض کی ادائیگی کے لیے اس نے تمہیں سارے وسائل عطا کیے ہیں، ان پر اپنا توجہ کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین کے کتنے شکر گزار بندے ہیں، ان کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ سلیمان علیہ السلام کی موت سے جنات لا علم رہے، جو گھن ہے ان کے عصا کو کھا رہا تھا، جب سلیمان گر پڑے تب جنات کو احساس ہوا کہ وہ غیب کے عالم نہیں ہے۔ آل داؤد کی ان سارے انعامات کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ شکر گزار بندے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں مزید اور مزید نوازا تھا، اپنی نعمتیں ان پر پوری کی تھیں۔ اس کے بعد آگے قوم سبا کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ ایک ناشکری قوم تھی، اور ان کی وجہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، کہ یمن میں قوم سبا آباد تھی، اللہ رب العالمین نے باغات عطا کیے تھے، زراعت پیشہ اور تجارت پیشہ بہت خوشحال قوم تھی، انہیں نعمتوں پر اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ وہی قوم تھی جس کی ملکہ حضرت سلیمان کے پاس آ کر جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے رکھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان میں ناشکرے لوگ بھی پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بلانے لگے،
اور اللہ رب العالمین کے عطا کردہ نعمتوں کو اپنی وراثت سمجھنے لگ گئے اور ناشکری پر آمادہ ہوئے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر سیلاب بھیج دیا۔ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں کے درمیان بند بنا کر، ڈیم بنا کر، نہریں بنائی ہوئی تھیں جس سے اپنی سرزمین کو سیراب کرتے تھے، باغات تھے ان کے پاس۔ اللہ رب العالمین نے انہیں کہا تھا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ، شکر بجا لاؤ، اس نے نہایت تمہیں عمدہ چیزیں عطا کی ہیں، لیکن جب وہ منہ موڑ گئے، ناشکرے بن گئے، تو اللہ رب العالمین نے اسی بند کو ان پر توڑ کر سیلاب بھیج دیا۔ ان کے باغات سب تباہ ہو گئے، پھر اس کے جگہ اللہ رب العالمین نے جھاڑ جنکار اور جنگل اگا دیے۔ یہ قوم سبا تجارت پیشہ بھی تھی، یمن سے شام اور فلسطین کی طرف تجارتی شہروں پر سفر کیا کرتے تھے۔ اس پوری شہروں کو اللہ رب العالمین نے پرامن بنایا تھا، رستے میں آبادیاں تھیں، منزلیں تھیں، دن اور رات میں سفر کرتے ہوئے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ ضروری نہیں کہ یہ زبان سے انہیں دعا مانگی ہو، لیکن جب انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس نعمت کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں فسانہ بنا کر رکھ دیا، انہیں بالکل تتر بتر کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر وہ قوم سبا کے جو 9-10 قبیلے تھے عرب کے مختلف علاقوں میں، کوئی اردن کی طرف موو ہو گیا، کوئی عرب کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہے۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، یعنی انہوں نے اسی کی پیروی کی وجہ سے ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کون آخرت کا ماننے والا ہے، کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو کسی پر طاقت اور قوت نہیں دی۔ جب آخرت کے دن لوگ اعتراض بھی کریں گے، اس کو الزام بھی دیں گے، وہ کہے گا میں تو صرف تمہیں ترغیب دیتا تھا، تم پر کوئی اختیار نہیں رکھتا تھا۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ابلیس کے کہے میں اسی لیے آگے کیونکہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ جب کوئی قوم آخرت کا انکار کرتی ہے، ناشکری کی روش اپناتی ہے، تو وہ اپنے پر خود ظلم کرتی ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو نعمتوں کا حقدار نہیں رہنے دیتا۔ یہی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہیں اسے بدل ڈالے۔ جب وہ ناشکری کرتی ہے، نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے اپنے وسائل، اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ آیات نمبر 21 سے 28 تک چوتھے پیراگراف میں توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، شرک کی تردید کی جا رہی ہے۔ اس میں مشرکین کو چیلنج دیا گیا ہے کہ من دون اللہ جو ان کے شرکا ہیں وہ زمین اور آسمان میں ذرا برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، ان کی سفارش بھی کام نہیں آ سکتی، کیونکہ شفاعت اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ روز قیامت جو بھی کوئی سفارش کرنا چاہے گا اس وقت گھبراہٹ طاری ہوگی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان سے ذرا پوچھو آسمان اور زمین میں کون رزق دیتا ہے، پھر خود ہی کہا جا رہا ہے کہ کہو اللہ، یقیناً وہ اس کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ غلط جواب وہ دے نہیں سکتے اور صحیح جواب دینے کی ہمت نہیں ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے ان سے کہو لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، کہ ہم تو جس کو رازق مانتے ہیں اسی کو معبود بھی مانتے ہیں۔ تم جس کو رازق مانتے ہو، رازق تو اللہ ہے لیکن معبود تم کسی اور کو ٹھہرا رہے ہو، کوئی ایک تو غلطی پر ہے۔ ہر آدمی کو اپنی بھلائی کے لیے سوچنا ہوگا، ہمارے قصوروں کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی اور نہ تمہارے قصور کی ہم سے ہوگی۔ قیامت کے روز اللہ سب کو جمع کرے گا، سب کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ علیم بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ آگے اعلان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے کافۃ للناس، ان کے لیے بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔ یعنی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ملک، اپنے زمانے کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے پورے نوع انسانی کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس چیز کا اعلان کیا جا رہا ہے، مگر یہ لوگ، یہ اہل مکہ آپ کی قدر و منزلت جانتے ہی نہیں، ان کے درمیان آپ کی موجودگی پر وہ فخر کرنے کے بجائے وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 29 سے 42 تک منکرین آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 29 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، تو انہیں جواب دے دو کہ اس کا وقت مقرر ہے اور وہ اپنے وقت پر آن پہنچے گی، نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر ہوگی نہ پہلے آ سکتی ہے، اور اس وقت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے، نہ اس سے پہلے آئی کسی کتاب کو مانیں گے، تو اللہ رب العالمین ان کے انجام کا ذکر کر رہا ہے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے، الذین استضعفوا، بڑے بننے والوں سے، الذین استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا ہوگا، ان سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ اور وہ جو بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے تمہیں اس ہدایت سے نہیں روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی، تم نے خود ہی قبول نہیں کی، تم خود مجرم ہو۔ لیکن وہ دبے ہوئے لوگ، کمزور لوگ ان بڑے بننے والے متکبرین سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی، تم ہم سے چالیں چلتے تھے، جب تم ہم سے کہتے تھے ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں تو تم یہ سارے جرائم اپنے سر لے لو گے۔ آخر کا جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے اپنے دلوں میں پچھتائیں گے، ہم ان منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی جزا پائیں۔ جب انہوں نے جھٹلایا ہے، ان کو اجر آخرت کی توقع ہی نہیں تھی، اب وہ اس چیز کو بھگتیں۔
آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین ان منکرین آخرت کے لیے ایک اور ٹرم استعمال کریں، مترفین، یعنی جو کھاتے پیتے لوگ۔ ان مترفین کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے ہمیشہ رسولوں کا انکار کیا، انہیں اپنی اولاد، اپنے مالوں پر ناز تھا، اور یہ خوش فہمی کہ ہمیں سزا نہیں دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ انہیں بتائیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا قرب اموال اور اولاد سے نہیں ملتا بلکہ ایمان اور عمل صالح سے حاصل ہوتا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھائے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبات اللہ دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تمہیں اور دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ پھر وہ لوگ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن فرشتوں سے سوال کیا جائے گا کہ یا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے جواب دیں گے پاک ہے آپ کے ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے تھا نہ کہ ان لوگوں سے، یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ تو پھر ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، ظالموں سے کہہ دیا جائے گا آپ چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جٹلایا کرتے تھے۔ یعنی مشرکین مکہ جنات کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، ان سے ڈر کر ان کی پناہ لیا کرتے تھے، تو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا کہ اس دن کوئی فائدہ اور نقصان کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہوگا۔ آیت نمبر 43 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جب اللہ رب العالمین کی آیات سنائی جاتی ہیں تو پھر وہ نبی کریم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت آپ تو انسان ہیں، رسول نہیں، آپ صرف ہمیں باپ دادا کے طریقے سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، اور یہ قرآن اپنے ایک جھوٹ کھڑا ہوا ہے، اور جب بھی ان کے سامنے یہ کتاب پیش کی جاتی ہے تو اسے سری جادو کہہ ڈالتے ہیں، یا کبھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں دعوت فکر دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی ہو، کون سی ایسی علامت ہے جن سے تمہیں لگتا ہو کہ وہ نعوذ باللہ جنون کے مرض پہ مبتلا ہے۔ اور یہاں جو ٹرم استعمال کی یعنی تمہارے صاحب میں یعنی تمہارے ساتھی ہیں، تمہاری بستی کے رہنے والے ہیں۔ کیا مجنون لوگوں کی عادات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تمہیں خبردار کرنے والے ہوں، وہ تمہیں تنبیہات کرنے والے ہوں، تمہارے حالات پہ کڑنے والے ہوں؟ پھر نبی کریم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، تم اپنا اجر اپنے پاس رکھو، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز پر گواہ ہے، میرا رب سب پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے، وہی مجھ پر حق بھیجتا ہے۔ اور ان سے کہہ دو کہ حق آ گیا ہے، باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، اگر میں گمراہ ہوگا تو میری گمراہی کا وبال مجھے پر ہے، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ پھر روز قیامت منکرین آخرت کا حال بتایا جا رہا ہے کہ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، قالوا آمنا بھی، کہا جا رہا ہے کہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے ہیں اور بغیر تحقیق کے بغیر علم کے ایسی باتیں کھڑا کرتے تھے جن کا حقیقت سے تعلق بھی نہیں تھا، نبی کریم کی ذات پر اعتراضات کیا کرتے تھے، قرآن پاک پر اعتراضات کرتے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب ان جیسے ہی لوگ محروم ہو چکے ہوں گے، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس چیز کی تمنا؟ یعنی یہ تمنا کرتے دنیا میں جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، ہم اگر آخرت طول تو ہونی نہیں، اگر ہوگی بھی تو ہم آخرت میں بھی اس چیز کے حقدار ہوں گے، انہی اولادوں کے، انہیں بڑے بڑے گھروں کے، دنیا کی ساری نعمتوں کے۔ ان کو وہ چیز پھر نہیں ملے گی جس کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے، پچھلی قوموں کی طرح ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، کیونکہ یہ خود بھی شک میں مبتلا تھے، دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کا گہرا یقین عطا کر دے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ فاطر مکی سورہ ہے، اس کی آیات 45 ہیں۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہوئی، جب آپ کی مخالفت میں شدت آ چکی ہے، آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس میں قریش کی متکبر قیادت کو قانون جزا و سزا بتا کر ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی دعوت توحید پر ایمان لے آؤ ورنہ وقت مقررہ پر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے پہلے ایک پیراگراف میں دعوت توحید اور آخرت ہے، دوسرے پیراگراف میں مومن اور کافر کا فرق بتایا گیا ہے، تیسرے پیراگراف میں انسانی تاریخ کا حوالہ دے کے بتایا گیا کہ رسولوں کا انکار کرنے والوں کو اللہ نے اپنے عذاب میں جکڑ لیا۔ چوتھے پیراگراف میں توحید ربوبیت کے آفاقی دلائل ہیں، اس میں پانی، درختوں کے پھل، مختلف رنگوں کے پہاڑ، رنگ برنگے جانوروں، مویشی انسانوں پر غور کر کے اللہ کی خشیت اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ مغفرت کی قدرت بھی رکھتا ہے، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ پانچویں پیراگراف میں قانون جزا اور قانون سزا بیان کیے گئے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر نیکیوں میں پہل کر رہے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، اس کے برخلاف انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے جہاں وہ فریاد بھی کریں گے انہیں موقع دیا جائے لیکن انہیں موقع نہیں ملے گا۔ چھٹے پیراگراف میں شرک کی تردید کی گئی ہے، توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ آخری پیراگراف میں مغرور اور متکبر قیادت کو ہلاکت کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ قریش کو کہا جا رہا ہے کہ تاریخ سے سبق حاصل کرو، پہلی قومیں ان سے زیادہ طاقتور تھیں لیکن جب انہوں نے تکبر کی راہ اپنائی تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔
اس سورہ میں بار بار آپ سبوں کو تسلی دی گئی ہے کہ جب آپ نصیحت کا حق پوری طرح ادا کر رہے ہیں تو یہ جو گمراہی پر اصرار کر رہے ہیں، رائے راست قبول نہیں کر رہے، ان کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد نہیں ہوتی۔ جو لوگ حق قبول نہیں کر رہے، آپ ان کے رویے پر پریشان مت ہوں، انہیں رائے راست پر لانے کی فکر میں اپنی جان مت گھلائیں، اس کے بجائے آپ اپنی پوری توجہ ان لوگوں پر صرف کریں جو بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان لانے والوں کو بھی بشارتیں دی گئی ہیں تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں اور اللہ کے وعدوں پر اعتماد کر کے رائے حق میں ثابت قدم رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ، تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ پہلی آیہ میں اللہ رب العالمین مشرکین کے اس عقیدے کی نفی کر رہے ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں اور ان کو میں نے اپنے کام پیغام رسانی کے لیے منتخب کیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی اختیار نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرشتوں کی ساخت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسے فرشتے جن کے 2 2 3 3 4 4 بازو ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنے مخلوق کی ساتھ میں جسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے کہ ہر طرح کے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی اور تمہیں روزی دینے والا نہیں، کوئی اور تمہیں اولاد دینے والا نہیں، یہ سارے اختیارات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ نے کوئی شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ نے کوئی وسیلہ نہیں ٹھہرایا اس کے لیے، ہر چیز اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے انسانوں کو ہدایت کی جا رہی کہ اے لوگوں، اللہ کے احسانات کو یاد رکھو جو تم پر اس نے کیے ہیں، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے وسائل، یہ ساری صلاحیتیں جو تمہارے پاس ہیں، یہ مال و دولت، یہ گھر بار، یہ اولاد، یہ رزق، سب دینے والا وہی ہے، اس کو یاد کرو۔ تو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس کا حکم بھی مانو، پھر اسے معبود بھی مانو۔ لا الہ الا ہو، اس رازق اور خالق کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ پریشان مت ہوں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو یہ لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے انسانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، وہ قیامت آنے والی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، دل فریبیاں تمہیں بھلا نہ دیں کہ ایک دن تم اس دنیا سے جانے والے ہو۔ اور پھر خبردار کیا جا رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اسے تم اپنا دشمن ہی سمجھو، وہ تو تمہیں اس لیے اس راہ پر بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہیں اب ساتھ لے کر جہنم میں جائے۔ اب جو لوگ کفر کریں گے، اللہ کی یاد کا انکار کریں گے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو اللہ کی یاد پر ایمان لائیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اور اجر کبیر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ بہت واضح الفاظ میں انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اب بھی اسے سمجھ نہ آئے تو پھر اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو برے اعمال پہ فخر جتا رہے ہیں، انہیں خوشنما سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس کی گمراہی کا کیا ٹھکانہ، جس کا برا عمل اس کے لیے خوشنما بنا دیا اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہے۔ پھر انہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خاطر اپنی جان کیوں گلا رہے ہیں؟ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے، یہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں پڑے ہیں اور اس کے لیے آپ کو بھی جھٹلائے جا رہے ہیں اور آپ کی بات سن نہیں رہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین آخرت کی دلیل دے رہے ہیں ہواؤں، بادلوں اور بارشوں سے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بادل اٹھاتی ہیں، پھر انہیں اجاڑ علاقے کی طرف لے جا کر برسا دیتا ہے جس سے مردہ زمین جی اٹھتی ہے، اسی طرح مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی ہوگا۔ آیت نمبر 10 میں شرک کی تردید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ غیر اللہ کے پاس عزت نہیں ہے بلکہ تمام کی تمام عزت صرف اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے ہاں جس چیز کی قدر کی جائے گی وہ پاکیزہ قول ہے، کلمہ توحید ہے، اور پھر عمل صالح ہے، وہ اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ اس پاکیزہ قول کے بعد، اس ایمان کے بعد عمل صالح ہے جو اس کے درجات کو بڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، آپ کی بات کو جڑاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین کی قدرت اور علم پر دلائل دیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں انسان کی تخلیق سے، انسان کی زندگی کے مراحل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل دی گئی ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، نہ کسی کی عمر میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، مگر سب کچھ ایک کتاب میں لکھا اور اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں پانی کے 2 ظہیروں کی مثال دی جا رہی ہے، ایک وہ جو سمندر کا کھارا پانی ہے، دوسرا دریاؤں اور چشموں کا جو پانی ہے میٹھا پانی ہے، لیکن دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے فائدے کی چیزیں حاصل کرتے ہو۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جن پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ رب بھی ہے جو رات کو دن میں، دن کو رات میں لے آتا ہے، چاند سورج کو اس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اسی کی فرما روائی ہے۔ بتاؤ غیر اللہ کے پاس کوئی اختیار ہے ان چیزوں میں سے کسی چیز کا؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ تم اگر انہیں پکارو تو تمہاری دعائیں بھی نہیں سن سکتے، اور اگر سن بھی لے تو کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور قیامت کے دن سب کے سب تمہارے شرک کے انکاری ہو جائیں گے۔ اور پھر اس میں جو آگے کہا جا رہا ہے کہ اس چیز کی، اس صورتحال کی، اس حقیقت کی تمہیں خبر جو دی جا رہی ہے وہ اللہ
رب العالمین دے رہے ہیں جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، جو خبردار ہے ہر چیز سے۔ یہ صرف کوئی عقلی دلائل کی بنیاد پر بات نہیں کی جا رہی، وہ اپنے علم کی بنا پر تمہیں اس چیز کی خبر دے رہا ہے۔ آیت نمبر 15 میں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم ہی اللہ کی مدد کے محتاج ہو، اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں اور اس کا اختیار ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی حلقت لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ تم کبھی بھی کسی بھی لمحہ اس کے اختیار سے باہر نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو فردن فردن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی کسی کو پکارے گا بھی تو اس کے قریب نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حقیقت ذہن نشین کروائی جا رہی ہے وَمَا تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، جو کوئی بھی نیک روش اختیار کرے گا وہ اس کے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین مومن اور کافر میں فرق بتانے کے لیے 4 طرح کا کمپیریزن کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھا کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے یاد سے آنکھیں بند کیے ہوئے، نشانی پر غور و فکر نہیں کر رہا۔ اور بصیر کون ہے؟ مومن ہے، جو ان کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی تاریکیاں اور روشنی یکساں ہو سکتی ہے۔ روشنی اللہ کی ہدایت ہے اور تاریکیاں ساری گمراہیاں، جہالتیں۔ نہ ہی ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہیں، نہ ہی زندہ اور مردہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ اس سے خود فرق سمجھ لو کہ اللہ کے فرما بردار بندے اللہ کے نافرمان بندے کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، ان کا انجام کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے پریشان مت ہوں، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، یعنی جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ آپ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کیے جا رہے ہیں، کیے جائیے، ان لوگوں کے پیچھے پریشان مت ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین انسانوں کی تاریخ سے مثال دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ بہت ساری قومیں ہلاک کی گئیں اپنے اسی جٹلانے والے رویے کے سبب۔ کہا جا رہا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ آپ کو جٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول بھی کھلے دلائل، صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، مگر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین ربوبیت کی دلیل دیتے ہوئے انہیں توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں؟ اسی طرح پہاڑوں میں بھی اللہ رب العالمین نے مختلف طرح کے رنگ بنائے ہیں، انسانوں، جانوروں اور مویشیوں میں بھی مختلف رنگ بنائے ہیں۔ ان سب چیزوں میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان نشانیوں کو پہچاننے والے، اللہ کا ڈر خوف اختیار کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، جو حقیقی علم رکھتے ہیں۔ جو ان آیات پر غور و فکر کریں گے وہ علم والے ان آیات سے اللہ رب العالمین کی ذات کا بید پا لیں گے۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت اہل علم ہیں ہی وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ علم والا بھی نہیں کہلا سکتا، اس کے پاس حقیقی علم ہی نہیں ہے۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے، وہ بالادست ہے، ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، لیکن تمہیں مہلت عمل دیے جا رہا ہے، معاف کرنے والا ہے، پلٹ آؤ، تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اس ایک ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین اپنا قانون جزا واضح کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد قانون سزا بھی بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، یقیناً وہ ایسی تجارت کے متوقع ہیں جن میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ کہ یہ سب کچھ وہ اس اللہ کے ساتھ ایک سودا کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ کون سی تجارت؟ جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کو ان کے بدلے جنتیں دے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ تجارت جو میرے ساتھ وہ کر رہے ہیں اس میں وہ خسارہ نہیں پائیں گے، اور یقیناً اللہ رب العالمین ان کا اجر ان کو پورا پورا دے گا اور اپنے فضل سے نوازے گا، دنیا میں بھی مزید اپنے فضل سے نوازے گا، اور آخرت کا اجر تو ہے ہی ان کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن مجید کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کتاب اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اب اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا جس کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لے، یعنی بنی اسماعیل کو۔ لیکن بنی اسماعیل کا حال کیا ہے کہ اب ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی بیچ کی راس ہے، کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یعنی کچھ ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، شرک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کچھ انتظار میں ہیں ابھی، اور کچھ سبقت لے جانے والے ہیں، اور ان سبقت لے جانے والوں کے لیے ہی کامیابی ہے، ان کے لیے ابدی قیام گاہیں ہیں، جنتیں ہیں جہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، لباس ریشم کا ہوگا، اور وہاں وہ شکر ادا کریں گے، کہیں گے شکر اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ اور وہ جنتیں ایسی ہیں جہاں نہ کوئی مشقت ہوگی، نہ تکان لاحق ہوگی۔
اور ان سبقت لے جانے والوں کے برعکس، ایمان لانے والوں کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی یاد کا، کتاب کا حق ادا نہیں کر رہے، ان کے لیے جہنم ہے، نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے آئے ہیں۔ تو انہیں کیا جواب دیا جائے گا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آ چکا تھا، نذیر آ چکا تھا تمہارے پاس، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگلی آیات میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، سینوں کے چھپے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں اختیارات دیے ہیں، اس کی قدر پہچانو اور اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ لیکن انسان ہے کہ مختلف طرح کے طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر اور زیادہ زیادہ بڑھتا چلا جائے۔ کافروں کے لیے حصارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اگلی آیات میں شرک کی تردید کی جا رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ ان شریکوں نے کچھ زمین میں پیدا کیا بھی ہے یا آسمان کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے، یا ان کے پاس اپنی اس بات کے لیے کوئی لکھی ہوئی تحریر سند موجود ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے، اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں۔ اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ آخری پیراگراف میں مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، جو پہلے بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے اگر کوئی ڈرانے والا آیا، نذیر آیا تو ہم اپنے آپ کو زیادہ ہدایت یافتہ ثابت کریں گے بنی اسرائیل کے مقابلے میں، دوسری قوموں کے مقابلے میں۔ اب جب کہ نبی کریم ان کے پاس بھیج دیے گئے ہیں تو ان کی بیزاری اور ان کے تکبر اور ان کی سازشوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق کے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ یہ ذرا نہیں سوچتے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ اور زیادہ سرکشی کرنے لگے ہیں، بری بری چالیں چلنے لگے ہیں، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ کیا ایمان لانے کے لیے اب اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی پیش آئے جو پچھلی قوموں کے ساتھ پیش آیا تھا؟ اللہ ہرگز اپنی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، یہ ضرور اس کو دیکھ کر رہیں گے اگر انہوں نے اپنے طرز عمل کی اصلاح نہ کی تو۔ کیا یہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے زیادہ قوت والے تھے، زیادہ طاقتور تھے؟ زمین میں کوئی چیز اللہ کو عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ انہ کان علیما قدیرا، وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ان کی ایک ایک حرکت سے، ان کی ایک ایک چال سے، ایک ایک عمل سے واقف ہے، اور ان پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اس نے ہر ایک کے لیے ایک مہلت عمل مقرر کر رکھی ہے، ان کو مہلت دیے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی انسان کو، کسی نفس کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں وقت مقرر تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا، پھر وہ ان سے ایک ایک چیز کا حساب کتاب لے گا اور پورا عدل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ان کی بہترین جزا دے گا اور بدکاروں کو ان کے اعمال کی جو جزا بنتی ہے اس سے دوچار کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے تم میں ایک نذیر بھیج دیا ہے، بشیر بھیج دیا ہے، اس کی بات سنو، ایمان لے آؤ، توحید کا اقرار کر لو، شرک سے باز آ جاؤ۔ اور اگر نہیں باز آؤ گے تو جب وقت مقرر آن پہنچے گا تو تمہیں پھر، اور جب وہ وقت مقرر آن پہنچے گا تو پھر لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ سورہ یاسین مکی سورہ ہے، اس کی آیات 83 ہیں، اس کے مضامین کو 6 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ نبی کریم کے قیام مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے 45 سے زیادہ مرتبہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، جس سے اللہ رب العالمین کا جلال اور قوت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلے پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل دیے گئے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اجر یقین کی بشارتیں رکھی گئی ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں انکار رسالت کی سزا بیان کی گئی ہے۔ ان بستیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو رسولوں پر ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر اسی پیراگراف میں ہمیں سچے جنتی مومن کی 10 صفات نظر آتی ہیں۔ تیسرے پیراگراف میں ربوبیت کی نشانیوں کا ذکر کر کے انسان سے شکر گزاری کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اسے توحید تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چوتھے پیراگراف میں قیامت کے احوال اور جنت و دوزخ کا تذکرہ ملتا ہے۔ پانچویں پیراگراف میں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید تعارف کروایا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، شاعری نہیں۔ آخری پیراگراف میں نبی کریم کو تسلی دی گئی ہے کہ کافروں کی باتوں پر پریشان ہونے کے بجائے دعوت کا کام جاری رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی قدرت اور اختیار کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ہر چیز واقع ہو جاتی، تمہیں کہاں سے شک ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا نہیں کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم۔
قرآن مجید کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں، اور یہ قرآن بھی جو ہے یہ غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے، اس کی تنزیل ہے۔ در حقیقت یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی شک ہے، یہ قسم کھا کے اور اس پرزور انداز میں یہ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے جو نبی کریم کو جھٹلا رہے ہیں، جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس پہ جو قسم بھی کھائی جا رہی ہے قرآن حکیم کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس کی تعلیمات کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس کی تعلیمات کو جھٹلا کے دیکھو، انہیں غلط ثابت کر کے دکھاؤ اگر دکھا سکتے ہو۔ آیت نمبر 6 میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ قرآن در حقیقت انذار کے لیے بھیجا گیا ہے، ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ان لوگوں کو ڈرایا جائے جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور وہ اس وجہ سے ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اتنا عرصہ تنبیہ کرنے کے باوجود بھی جب وہ ایمان نہیں لا رہے تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال رکھی ہیں۔ یہ کون سے توک ہیں جو ان کی گردنوں کو جھکنے نہیں دے رہے؟ ان کی ہٹ درمیاں ہیں، ان کے تعصب ہیں، ان کی اندھی تقلید ہے، ان کی خواہشات نفس کی پیروی ہے جو ان کو جھکنے ہی نہیں دے رہی۔ اب ان اغلال میں، ان توکوں میں وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں اور سر اٹھائے کھڑے ہیں، ان کی گردن کی اکڑ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ جو تکبر اور نخوت کا نتیجہ ہے، ذرا سی بھی عاجزی اختیار نہیں کر رہے۔ آیت نمبر 9 میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے، ایک ان کے پیچھے۔ در حقیقت اسی ہٹ درمی اور غرور کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ یہ اپنی پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لے پا رہے ہیں اور نہ ہی مستقبل کے نتائج پہ غور کر پا رہے ہیں، اندھے بہرے ہو کے رہ گئے ہیں۔ ان کے تعصبات نے، ان کے اغلال نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے، یہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے۔ اور ان کے بارے میں پھر کہا جا رہا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک انسان خود پہلے وہ اپنے اغلال نہیں توڑتا، وہ رکاوٹیں دور نہیں کرتا، تب تک یہ دعوت قرآن اس کے دل تک نہیں پہنچے گی۔ پہلے خود اسے ہٹ درمی چھوڑنی ہوگی، ضد چھوڑنی ہوگی، تعصب چھوڑنا ہوگا، اندھی تقلید چھوڑنی ہوگی، خواہشات نفس کی پیروی چھوڑنی ہوگی، پھر قرآن کی تعلیم اس کے دل پہ کوئی اثر کر سکتی ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جس کے اندر 2 کوالٹیز ہوں، جس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں۔ ایک تو وہ یہ نصیحت کی پیروی کرنے پر آمادہ ہو، نصیحت کی پیروی کرے، اس ذکر کی پیروی کرے۔ دوسرا بغیر دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف اس کے دل میں ہو تو وہ یقیناً اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور یہی وہ 2 چیزیں ہیں جو پہلے گروہ میں کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ مان نہیں لا پا رہے۔ اور جو لوگ اس ذکر کی پیروی کریں، بغیر دیکھے رحمان سے ڈریں، وہ اس نصیحت سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے مغفرت اور اجر کریم کا وعدہ ہے۔ پھر ان لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ کیسے ریکارڈ رکھا جائے گا اور کیسے ایک ایک کا حساب لیا جائے گا، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم ایک روز یقیناً ان سب کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ انہوں نے کام کیے ہیں وہ سب لکھتے جا رہے ہیں، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، جو آثار پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ سب ثبت کیے جا رہے ہیں، ہر چیز ان کے سامنے لکھی ہوئی ریکارڈڈ پیش کر دی جائے گی، ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اور آج ہمارے لیے سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ اعمال کیسے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے دفتر، لمبے چوڑے حساب کتاب نہیں چاہیے، چھوٹی چھوٹی چپ میں ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور کتنے کتنے اعمال ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ارد گرد اللہ رب العالمین نے کائنات میں کیا کیا چیزیں نہیں رکھی جو ہمیں ہماری ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہیں، ہماری گفتگویں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہمارے کام ریکارڈ ہو رہے ہیں، کہ اس وقت انسان خود دیکھ کے پریشان ہو جائے گا۔ زمین گواہی دے گی، اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ 2 پیراگراف میں اللہ رب العالمین اس بستی کی مثال دے رہا ہے جس کے پاس 3 رسول اللہ رب العالمین نے بھیجے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ جب تیسرا رسول بھی ان کی مدد کے لیے آیا اور ان سب نے آ کے کہا انا الیکم مرسلون، لیکن بستی والوں نے کیا کہا؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ بھی نہ، صرف ہمارے جیسے انسان۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون، صرف تم جھوٹ بولتے ہو۔ ان بستی والوں نے بھی انبیاء پر، رسولوں پر یہی الزام لگایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کوئی چیز نازل نہیں کی گئی، حالانکہ رسولوں نے صاف صاف خبردار کرتے رہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم پر پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب انہوں نے برے انجام سے خبردار کرتے تھے تو کہتے کیا تھے کہ ہم تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم ہمیں ڈرانے سے اور یہ تنبیہات سنانے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، تم ہم سے بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ انبیاء کو دھمکانے لگے، جبکہ انبیاء نے کہتے رہے کہ ہم تو تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ تمہاری فالبت تمہارے اپنے ساتھ لگی ہے، اپنے برے اعمال کی اصلاح کر لو، تم ایک برا انجام آگے دیکھنے والے ہو۔ انبیاء کے ساتھ ساتھ بہت سے نیک خیرخواہ ان کی بستی کے لوگ وہ بھی انہیں ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے، انبیاء کا ساتھ دیتے رہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، اس نے بھی کہا کہ میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، ان کا ہمدرد تھا۔ اور پھر وہ انہیں دلائل کا دے رہا ہے، عقلی دلائل دے رہا ہے کہ دیکھو نہ تم سے وہ اجر چاہ رہے ہیں، اور دوسرا جس رستے کی طرف بلا رہے ہیں خود اس رستے کی پیروی کر رہے ہیں، یہی ان کے اخلاص کی نشانی ہے، ان کی پیروی کر لو۔
پھر وہ انہیں دلیل دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ خود سوچو کہ میں کیوں نہ اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ مجھے پیدا کرنے والا وہ ہے، جواب میں نے اس کے آگے دینا ہے، تو کیا میں اسے چھوڑ کر کسی اور کا معبود بنا لوں؟ حالانکہ اس خدائے رحمان کے سوا نہ مجھے کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے، نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور اس کے ہاں کسی کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ اگر میں یہ سب جانتے بوجھتے بھی کوئی اور شریک ٹھہراؤں گا، اس ایک خدا کی بات نہیں مانوں گا، تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ وہ انہیں ایک ایموشنلی انہیں یعنی کہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تمہارے رب پہ میں ایمان لے آیا ہوں ان رسولوں کی دعوت سن کے، تم بھی ایمان لے آؤ، بات مان لو۔ جس طرح وہ انبیاء کو دھمکی دے رہے تھے، اسی طرح انہوں نے اس آدمی کو بھی، اس دائی کو بھی قتل کر ڈالا۔ ادھر انہوں نے اس کی جان لی، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اسے کہا گا قیل ادخل الجنہ، جنت کوئی دور نہیں تھی، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت میں داخل ہوتے بھی اس بندہ مومن کو اپنی بستی والوں کی، لوگوں کی فکر ہے۔ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا ہے، میرے اس ایمان کی بدولت۔ ان آیات میں، ان چند آیات میں ہم اگر نوٹ کریں تو ہمیں بندہ مومن کی بہت ساری اوصاف نظر آتے ہیں، بہت ساری خوبیاں نظر آتی ہیں کہ سچا جنتی اور مومن جو ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، دائی ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، وہ انتظار نہیں کرتا کوئی اس کو کہے گا آؤ دعوت دو، وہ جہاں کہیں خرابی دیکھتا ہے اٹھتا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے، لوگوں کو خبردار کرتا ہے۔ پھر وہ خود بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس پیروی کے لیے دو معیار ہوتے ہیں، اخلاص اور کردار، کہ جیسے اس نے کہا کہ ان انبیاء کی دعوت کیوں نہ قبول کی جائے، وہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہ رہے، خود اس دعوت پر ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے وہ صاحب تدبر ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اندھی تقلید نہیں کرتا، جانچتا ہے، پرکھتا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں یہاں مل رہی ہے، کہتا ہے کہ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا میں اس کے علاوہ کوئی اور خدا تراش لوں جبکہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا قائل ہوتا ہے، اس کا گہرا شعور رکھتا ہے، دوسرے الہ کی، من دون اللہ کی بے بسی اور بے اختیاری کا قائل ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ خدائے رحمان نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ اپنی ہدایت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، گمراہ ہو جانے سے ڈرتا ہے، دعوت میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا انی آمنت بربی، کہہ رہا ہے انی آمنت بربکم۔ پھر وہ خود غرض نہیں ہے، دوسروں کی ہدایت کے لیے، مغفرت کے لیے، ان کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ تبھی تو مارے جانے کے بعد بھی کیا کہہ رہا ہے، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لے۔ وہ صاحب استقامت ہوتا ہے، ڈٹنے والا ہوتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، موت سے بھی نہیں گھبراتا، اپنی دعوت پہ ڈٹا رہتا ہے۔ یہ کچھ صفات ہیں جو دائی کی ہم ان آیات سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اس بندے مومن کی شہادت کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس قوم پر اس کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، الا صیحۃ واحدہ، بس ایک دھماکہ ہوا، فاذا ہم خامدون، سب بجھ کے رہ گئے۔ یہاں جو بجھ کے رہ جانے کا جیسے انگارے بھڑک رہے ہیں، ان کے اوپر پانی ڈالا جائے تو ایک دم سے سب بجھ جاتے ہیں، فاذا ہم خامدون، سب بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، افسوس بندوں کے حال پہ، جو بھی رسول ان کے پاس آیا اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور وہ پھر پلٹ کر واپس نہیں آئیں؟ سب کو ایک روز اللہ کے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ اگلے پیراگراف میں اللہ رب العالمین کچھ نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے شکر گزاری کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے بندو ان نشانیوں پہ غور و فکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور توحید خالص اختیار کر لو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے، کس طرح اللہ رب العالمین اسے زندگی دیتا ہے، جس سے یہ غلہ نکالتے ہیں، کھاتے ہیں، اس میں کھجوروں انگوروں کے باغ ہیں، چشمے نکلتے ہیں ان میں سے، یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر بھی کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ افلا یشکرون، یہ خود ان کی محنت نہیں، اس اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ پھر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ زمین میں اللہ رب العالمین نے جتنے بھی اقسام پیدا کی ہیں، سب کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، ہاں زمین کی نباتات ہوں یا خود ان کی اپنی نسل انسانی سے یا ان اشیاء سے جن کو یہ بھی جانتے بھی نہیں ہیں، کیا ان پہ یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ان کے لیے رات میں نشانی ہے کہ کس طرح سے سورج میں نشانی ہے جو اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر چاند میں نشانی ہے، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی تقدیر اور منزلیں مقرر کر رکھی ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ پھر اس کشتی میں نشانی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ان کی نسل کو بھر کے بچایا تھا، نوح علیہ السلام کی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کشتیوں میں جب یہ سوار ہوتے ہیں، جس طرح یہ مختلف طرح سے آزمائے جاتے ہیں، اس وقت ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور یہ کسی طرح نہ بچائے جا سکیں، بس اللہ کی رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے، پھر ایک وقت خاص تک انہیں زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ پھر جب ان منکرین کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ان کے سامنے جب بھی رب کی آیات میں سے کوئی بھی نشانی سامنے آتی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ جب انہیں اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کو، فقراء اور مساکین کی مدد کرنے کو کہا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل بہک گئے ہو۔ آ جا کے سوال کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین،
کب وہ وقت آئے گا، قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو تو؟ انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ جس چیز کے یہ منتظر ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو انہیں اس حالت میں دھر لے گا کہ جب یہ جھگڑے ہوں گے اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، اپنے گھروں کو نہ پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا، یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور گھبرا کر کہیں گے کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا کھڑا کیا؟ پھر انہیں کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، رسولوں کی بات سچی ہوگی، بس ایک زور کی آواز ہوگی، صیحۃ واحدہ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اس میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا جس کے تم اتنے انتظار کر رہے ہو، فکر ہونی چاہیے تو تمہیں اس کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اس دن اللہ رب العالمین کہیں گے کہ آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے۔ جنتی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ مزے میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے موجود ہوں گی، جو کچھ وہ طلب کریں گے۔ ایک سلطنت کا سا سما ہوگا، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، اور پھر آواز لگائی جائے گی کہ اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین ان سے پوچھیں گے کیا اے آدم کے بچوں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ان اعبدونی صرف میری بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس شیطان نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے، عقل نہیں رکھتے تھے؟ اب یہ وہی جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا رہا ہے، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ اس روز یہ اللہ کے حضور جکڑنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین اختیار کا بتاتے انہیں ڈرا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، پلٹ آؤ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دے، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں رستہ سجائی دے گا، اور اگر چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اسی طرح مسخ کر کے رکھ دیں، یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں، کسی وقت بھی کوئی ناگہانی آفت ان پر آ سکتی ہے، انہیں پکڑ سکتی ہے۔ پھر یہ اپنے اندر مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین لمبی عمر دیتے ہیں اس کی سانس الٹ دیتے ہیں، اس کے حالات نہیں دیکھ کے ان کو عقل آتی کہ کس طرح وہ بندہ جو اپنی جوانی میں طاقتور ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، بڑھاپے میں کس طرح وہ معذور اور محتاج ہو کے رہ جاتا ہے۔ افلا یعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت نمبر 69 میں ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ تو ایک نصیحت ہے، صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ ہر اس شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو، جس میں زندگی کے آثار ہوں، جس میں حق کو قبول کرنے کے آثار ہوں، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں نصیحت نہیں کی گئی۔ اگلی آیت میں پھر توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، اور اتنے طاقتور مویشی ان کے بس میں کر دیے ہیں، کسی پر سوار ہوتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، طرح طرح کے فائدے اور مشروبات ہیں ان کے لیے۔ افلا یشکرون، ان سب نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے بھی انہوں نے رب کے ساتھ اور خدا بنا لیے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ شرکا ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ان کی خدمتیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، ان کی کھلی چھپی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ اس انسان کی حقیقت کیا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچتا تو جھگڑالو بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ پر مصالحیں چسپاں کرتا ہے، اپنی پیدائش بھول گیا ہے، اور کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، آخرت کا انکار کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے ان سے کہیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا تھا، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو، کیا یہ نشانی تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے حکم دے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے توحید کے، رسالت کے، آخرت کے واضح دلائل دیے ہیں، اور انداز بھی اللہ رب العالمین کا ایک جلال کا سا انداز ہے، ایک مالک کائنات کا، ایک بادشاہ کا سا انداز ہے، اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ پلٹ آؤ، اگر نہیں پلٹو گے تو پہلی قوموں کی طرح تم بھی وہی انجام دیکھ کے رہو گے جو انہوں نے دیکھا ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ صافات مکی سورہ، آیات 182، اس کے مضامین کو 5 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور کے بالکل آخری مرحلے میں نازل ہوئی۔
یہ وہی زمانہ تھا جب سورہ فاطر اور سورہ یاسین نازل کی گئیں، جب مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو مسترد کر کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ کو ساحر، شاعر اور مجنون کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ آپ کے لیے ہم اپنے خداؤں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اس موقع پر مختلف مخلص، مومن اور محسن انبیاء کی تاریخ بتاتے ہوئے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ بھی خالص توحید اختیار کر لیں۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ صف بستہ خادم ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول مخلص، مومن اور محسن تھے۔ توحید خالص اور آخرت کے لیے انبیاء کی خدمات کو سراہا جا رہا ہے اور مشرکین کو خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سورہ صافات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھنکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ اور یہ قسمیں جن پہ کھائی جا رہی ہیں فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں جو ان کے کام اللہ رب العالمین نے ان کے سپرد کیے، اس کے حوالے سے ان کا ذکر کر کے اس پہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں سارے مشرقوں کا مالک۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، وہ خود اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جنات اور شیاطین عالم بالا کی کوئی خبر نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پہم عذاب ہے، اور اگر ان میں سے کوئی کچھ لے اڑنے کی کوشش کرے تو تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ فرشتوں کی اور جنات کی الوہیت کا انکار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھو، فاستفتہم، ان سے پوچھئے ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ تم اگر اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق پر غور کرو، اتنے عجوبے اللہ رب العالمین نے بنا رکھے ہیں، اتنی عظیم الشان کائنات، ان کو جب سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سمجھتے نہیں ہیں۔ کوئی نشانی بھی دکھائی جائے تو اسے مذاق میں اڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں سری جادو ہے، اور پھر دوبارہ حاضر کیے جانے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ہمارے اگلے اور پچھلے آباء و اجداد وہ بھی سب اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ سب اٹھائے جائیں گے، تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو، بس ایک جھڑکی ہوگی، زجرۃ واحدہ، اور اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہوگے کہ سب حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو، ان کے ساتھیوں اور معبودوں کو بھی جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا رستہ دکھا دو۔ پھر کہا جائے گا ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، ان سے کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے، حجت پوری کرنی ہے، سوال کرنا ہے۔ کہا جائے گا کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے؟ جتھے بنائے ہوئے تھے تم لوگوں نے، ارے آج تو اپنے آپ کو یہ ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں۔ یعنی ایک حیرت کا اظہار کیا جائے گا، تعجب کا اظہار کیا جائے گا کہ اب انہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں انہیں سانپ سونگ گیا ہے۔ اس سوال کا تو جواب نہیں دے پائیں گے، البتہ باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے، جو گمراہ کرنے والے تھے ان سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، یعنی ہمیں خیرخواہ بن کے دھوکہ دیتے تھے۔ آگے سے وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے، جیسے بھی ہم نے پچھلی سورہ میں بھی ان کا ڈائلاگ پڑھا۔ پھر کہیں گے کہ آخر کر ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو بڑے گھمنڈ میں آ جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم شاعر مجنوں کے خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ نعوذ باللہ، نبی کریم کو شاعر اور مجنوں کا جو ٹائٹل دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا، اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی، اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے آئے ہو، مگر الا عباد اللہ المخلصین، جو اللہ رب العالمین کے مخلص بندے ہوں گے، جن کو اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہوگا، وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے؟ رزق معلوم، جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں، نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، اور پھر ان کی مہمانی وہاں کی جائے گی، مشروبات پیش کیے جائیں گے، طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی ان کے لیے۔ جب وہ ان ساری نعمتوں میں مصروف ہوں گے تو آپس میں بات چیت کرتے کرتے ایک دم ایک دوسرے کو رک کے کہیں گے، متوجہ ہو کے حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہمنشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، یعنی مذاق اڑایا کرتا تھا، جب میں نبی پر ایمان لایا تھا تو مجھے کہتا تھا کیا تم بھی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہو،
کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ خود بھی شکوک و شبہات کا شکار تھا اور چاہتا تھا کہ میں بھی اس چیز کو بھول جاؤں۔ تو پھر ان سے پوچھا کیا اب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا۔ پھر وہ جنتی اس جہنمی سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ یعنی اس وقت وہ جنتی شکر ادا کر رہا ہوگا کہ میں نے شکر اس کی دنیا میں بات نہیں مانی۔ اس کے بعد جنتیوں کو یہ چیز بہت خوشی بھی دے گی کہ اچھا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، موت جو آنی تھی وہ آ چکی، اب کوئی عذاب نہیں ہونا، یہ دائمی زندگی ہے، یہ بھی انسان کو ایک طرح سے راحت اور سکون دے گی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یہی عظیم شان کامیابی ہے اور ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ پھر ان منکرین سے پوچھا جا رہا ہے کیا ایسی ضیافت، ایسی مہمانی اچھی ہے یا وہ زقوم کا درخت جو جہنم کی تہہ سے نکلے گا اور جہنمیوں کی خوراک ہوگا؟ جب جہنم کے اس درخت کا ذکر کیا جاتا ہے تو منکرین مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، آگ میں درخت اگے گا، آپ کیسی خبریں دے رہے ہیں؟ وہ تو دنیا کے قاعدے اور اسباب دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے ایسے ہی فتنہ آزمائش بنا دی ہے، بجائے حقیقی بات سمجھنے کے وہ اس میں الجھ جائیں کہ جہنم کی تہہ میں درخت کیسے ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ درخت اتنا کڑوا اور کسیلا اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گرے تو روئے زمین سے سبزہ ناپید ہو جائے، اور کہا جا رہا ہے یہ ان جہنمیوں کی خوراک ہوگا۔ پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ لوگ جہنم کے مستحق کیوں قرار پائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، عقل سے کام نہیں لیا، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے، ہم نے ان پر خبردار کرنے والے رسول بھی بھیجے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو ان ڈرائے جانے والے تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے نصیحت نہیں پکڑی۔ اس بدنامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، مخلصین بنا لیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین مومنین کے لیے، انبیاء کے لیے مخلصین کا ورڈ کہ جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے استعمال کر رہے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا تھا، خالص کر لیا تھا، وہ محسنین میں سے تھے، مومنین میں سے تھے، متقین میں سے تھے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو، اس کے گھر والوں کو اور مومنین کو بچا لیا تھا، اس کی نسل کو باقی رکھا، بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، کہ ہم محسنین کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور باقی گروہ کو اللہ نے غرق کر دیا۔ نوح ہی کے طریقے پر چلنے والے ابراہیم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی قلب سلیم لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی اپنے باپ کو سمجھانا چاہا، اپنی قوم کو سمجھانا چاہا، انہیں عقلی دلائل دیے، انہیں تنبیہات کی کہ کن کی پیروی کر رہے ہو، لیکن وہ نہیں باز آئے، بلکہ الٹا کہنے لگے اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور دہکتی آگ کے ڈھیر پر پھینک دو، مگر اللہ نے اسے بچا لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی، انہیں ایک صالح بیٹا عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس بیٹے کے حوالے سے بھی انہیں آزمایا، تو وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے ذکر کیا، بیٹا بھی اللہ کا فرما بردار تھا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے آپ کیجئے، اور جب وہ اس حکم کی تعمیل کرنے لگے اللہ رب العالمین نے اس بچے کو بچا لیا، لیکن ان کی اس قربانی کو رہتی زندگی تک، رہتی دنیا تک ہمارے لیے ایک مثال بنا کے رکھ دیا۔ اپنے اس مخلص بندے اور خلیل کی اس سنت کو عبادات میں شامل کر دیا، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسحاق بھی عطا کہ اسحاق علیہ السلام کو بھی برکت عطا کی، بنی اسرائیل انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے، کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اللہ رب العالمین نے راہ راست دکھائی، کتاب عطا کی، ان کا ذکر خیر بھی بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو تنبیہات کی، ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ باز نہیں آئے، ان کی قوم نے انہیں جٹلا دیا، مگر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں چن لیا، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ سلام الیاس پر، وہ ہمارے محسنین بندوں میں سے تھا، مومن بندوں میں سے تھا۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی رسول بنا کر بھیجے گئے، ان کی قوم کو تباہ کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح ان سے غلطی ہوئی، وہ بھاگ نکلے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی تسبیح کرنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے بھیجے جانے والے رسول تھے، محسنین میں سے تھے، مخلصین میں تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا، چن لیا تھا۔
اگلی آیت میں فرشتوں کی الوہیت کی تردید کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین پھر کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھو کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں ان کے بیٹے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں بنایا اور انہوں نے دیکھا ہوئے اپنی آنکھوں سے؟ در حقیقت یہ من گڑت بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ ان سے پوچھو کیسا حکم لگا رہے ہو، کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ تمہارے پاس اپنی ان باتوں کی کوئی صاف سند ہے؟ لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرشتوں کی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پس تم اور تمہارے معبود یعنی مشرکین سے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی آگ میں جلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا تو ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں، کہ ہم تو الہ نہیں ہے نہ بندگی میں شریک ہیں، ہم تو اللہ کے خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے بندے ہیں۔ پھر مشرکین کی اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے۔ اب جب وہ ذکر ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے کہ ان کے اس انکار کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مرسلین سے پہلے ہی وعدہ کر چکا ہے کہ وہ ان کی ضرور مدد کرے گا اور وہ ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ پھر نبی کریم کو اسی لیے مخاطب کر کے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ذرا کچھ مدت انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں خبردار کیا جا چکا ہے۔ بس انہیں ذرا کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ مخاطب نبی کریم کو کیا جا رہا ہے، دھمکی مشرکین کو دی جا رہی ہے کہ ان قریب تم دیکھ لو گے جب وہ عذاب تمہارے صحنوں میں اترے گا، پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اور آخری 3 آیات میں اللہ رب العالمین ان سب انبیاء کو جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اس رستے میں تکلیفیں اور آزمائشیں سہیں، کی تعریف کر رہا ہے اور سب انسانوں کو توحید اور رسالت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے رسولوں پر اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔